بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں بے حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ دوستو، آج کی جو اسلامی ویڈیو ہے درود پاک کی فضیلت کا واقعہ۔ دوستو، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل پیارے آقا کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل ٹون آن کر لیں۔ مزید اچھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں گی۔ جزاک اللہ۔ ایک شخص دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور دوسرے شخص کے خلاف دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرا اونٹ چوری کر لیا ہے، اور دو گواہ بھی لے آیا۔ ان دونوں نے گواہی بھی دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ فرمایا تو مدعی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اونٹ کو حاضر کرنے کا حکم دیجئے۔ پھر اونٹ سے پوچھ لیے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ وہ اونٹ کو بولنے کی قوت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اونٹ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ، میں کون ہوں اور یہ ماجرا کیا ہے؟ اونٹ فصیح زبان سے بولا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ہاکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میرے مالک کا ہاتھ نہ کاٹیں، کیونکہ مدعی منافق ہے اور دونوں گواہ بھی منافق ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی کی بنا پر میرے مالک کا ہاتھ کاٹنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے پوچھا، وہ کون سا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس مصیبت سے بچا لیا؟ عرض کیا، حضور، میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں، لیکن ایک عمل ہے، وہ یہ کہ اٹھنا بیٹھنا آپ کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتا رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عمل پر قائم رہ، اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ سے یوں بھی بری کر دے گا جیسے تجھے ہاتھ کٹ جانے سے بری کیا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ سعادت الدارین صفحہ نمبر 138 میں ہے، اور نزہۃ المجالس میں اتنا زیادہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، جب تو پل صراط سے گزرنے لگے تو تیرا چہرہ یوں چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ یہ ساری برکتیں درود پاک کی ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔